گتو د قدرت در لا خائص در کڑے گرانا اے عثمان حنفی سے دزڑ سرا قدر دانا. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. سبحان اللہ. میرے انتہائی واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، حضرت مولانا نیاز بادر صاحب امیر سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ تحکال، حضرت مولانا کلیم اللہ صاحب، علماء کرام، اہل علاقہ، میں آپ سب کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے مختصر سے وقت میں یہاں اصلاحی و روحانی محفل کا انعقاد کیا ہے. اللہ آپ سب لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ آپ سب سے اور ہم سب سے راضی ہو جائے. میں ہر جگہ پشتوں میں بیان کرتا ہوں، لیکن پشاور میں پتہ نہیں میری پشتوں میں زبان کیوں نہیں چلتی. حالانکہ ہر حلقے ہر ضلع میں جب جانا ہوتا ہے، کوہاٹ ہو گیا، سوات ہو گیا، دیر ہو گیا، ہنگو ہو گیا، ایسے سارے علاقوں میں جاتا ہوں تو میں پشتوں میں بات کرتا ہوں. لیکن جب پشاور کے اندرون شہر میں اور پشاور میں جب ہوتا ہوں تو پھر پشتوں میں بات نہیں کر سکتا. پتہ نہیں کیا وجہ ہو. میرے بھائیوں دوستو، انسان کی زندگی بہت مختصر ہے. کیا ہے؟ میرے ساتھ دا انسان جون ڈیر مختصر دے مجلس کے دا سے کسان بہم موجود ہوئی چاہے عمر 50 نہ بزیات ہوئی. دا سے بہم موجود ہوئی چاہے 60 نہ بزیات ہوئی. دا سے بہم موجود ہوئی چلس کالا بھئی تاسو دا درے وانو دروئی او درے وانو نا تپوسو کئی چستاسو عمر سنگا تیر شو نو دا درے وانا اللس کال والا خبرے دی دا دو چی کم نور دی اگا تاسو دا بسوئی زمان جون دا سے تیر شو چی پرونے و رزو دا خسیدہ یا نا اگو رئی زتاسو مختصر خبر کم ما تلگ متوجہ شید اخوا دیکھوا کارون آگا کئی پرے دی. صحبت چے دے کا نا، صحبت کی بہت بڑی اثرات ہوتے ہیں، بہت بڑے کمالات ہوتے ہیں، انوارات ہوتے ہیں. ایک شخص ہے وہ کوئلے والے کے پاس بیٹھتا ہے. کیا کرتا ہے؟ کوئلے والے کے پاس بیٹھتا ہے. کوئلے نہیں بھی بیچتا، لیکن جب رات کو گھر واپس آتا ہے تو اس کے کپڑے لازم کالے ہوئے ہوتے ہیں. اور ایک شخص عطر والے کے پاس بیٹھتا ہے. عطر وہ بے شک اپنے کپڑوں پر نہیں لگاتا. کیا نہیں کرتا؟ عطر اپنے کپڑوں پر نہیں لگاتا، لیکن رات کو جب گھر آئے اس کے کپڑوں سے لازم خوشبو آ رہی ہوتی ہے. تو اسی طرح صحبت کی بھی مثال ہے. اگر غلط لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو دل گناہوں کی طرف راغب ہوگا، اور اگر اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو اللہ کی طرف راغب ہوگا. میرے مرشد فرماتے ہیں، سید نورزمان نقشبندی شاذلی دامت برکاتہم العالیہ، اللہ ان کی عمر میں، مال، حال، علم، عمل سب میں برکت ڈالے. وہ فرماتے ہیں، مرشد صاحب فرماتے ہیں کہ سبزی والے کے پاس سبزی ملتی ہے، سونار کے پاس سونا ملتا ہے، لوہار کے پاس لوہا ملتا ہے، اللہ والوں کے پاس اللہ ملتا ہے. اللہ ملتا ہے. سبحان اللہ. اللہ والوں کے پاس اللہ ملتا ہے. اور اللہ والوں کی نگاہ اگر کسی شخص پہ پڑ گئی تو وہ اس کی یہ دنیا بھی خیر سے خالی نہیں ہوگی اور آخرت تو ہے ہی خیر سے بھری. سبحان اللہ. مجھے ایک شخص نے
کمنٹ کیا فیس بک پر. اکثر یہ لڑکے میرے ساتھ گھومتے رہتے ہیں, تصویریں دیتے رہتے ہیں, مجھے خبر ہی نہیں ہوتی. انہوں نے اکثر یہ دسترخوانوں کی تصویریں بہت دیتے ہیں, بیانات کی تصویریں کم دیتے ہیں. اب ان کے میں کیا کروں ان کے ساتھ. تو انہوں نے کدھر تصویر ڈالی, اس نے نیچے کمنٹ کیا, ایک عالم تھا, کہ آپ کو ہم نے اکثر دسترخوانوں پر دیکھا ہے, تو کیا یہ ولایت ہے؟ تو میں نے اس کو جواب میں کہا کہ سلسلہ احمدیہ شاذلیہ کہ دنیا میں اتنی برکات ہیں تو آخرت میں کیا ہوگی؟ سبحان اللہ. جب دنیا میں اتنی برکات ہے آخرت میں کیا ہوگا؟ اللہ دنیا وسیع کر دیتا ہے اللہ والوں پر. جو دنیا سے بھاگتا ہے دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے, اور جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے دنیا اس سے بھاگتی ہے. بے شک. ہمارے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ والے بڑے بڑا سیٹ آ گئے. مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں فلاں بزرگ کے پاس بیٹھے تھے, بڑا سے بڑا سیٹ ہم ان کے پاس آئے, انہوں نے بس ایسے ہی ہاتھ ملایا جیسے ہمارے سے ملاتے ہیں. کوئی ایم پی اے آ گئے, کوئی ایم این اے آ گئے, کوئی سینیٹر آ گیا, ایسے ہاتھ ملایا جیسے کہ ہمارے سے ملاتے ہیں. ان کو کوئی ترجیح نہیں دی. تو میں نے اس کو جواب میں کہا جب ایک بندہ کا اللہ کفالت کرے تو وہ بندوں پر کیا کرے گا؟ ایک بندے کا اللہ حامی ناصر ہو وہ بندوں پر کیا کرے گا؟ تو اللہ سے محبت اسی خانقاہوں میں پائی جائے گی اور یہیں پر ملے گی. آج کتنے لوگ یہاں موجود ہیں؟ ذکر میں بھی اتنے لوگوں کا ہونا چاہیے. یہ ایسی مجلس ہے, اور ہر بار صرف آج یہ مجلس نہیں, حدیث شریف کا مفہوم بیان کروں گا. ہر بار ہفتے میں جب ذکر ہوتا ہے, یہاں جب اصلاحی بات ہوتی ہے, تو فرشتے ایسی مجالس کے پیچھے گھومتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ فرشتے دا سے مجالسوں پر سے گرزی. جب عرش پر جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتے ہیں. اللہ تو علیم بذات صدور ذات ہے, سب کچھ جانتے ہیں, عالم الغیب ذات ہے, سب کچھ جانتے ہیں, لیکن فرشتوں سے پوچھتے ہیں اے فرشتے کہاں سے آئے؟ فرشتے جواب میں کہتے ہیں کہ ایسی جگہ سے آئے جہاں آپ کو یاد کیا جا رہا تھا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں, فرماتے ہیں فرشتوں سے اے فرشتوں کیا انہوں نے مجھے دیکھا تھا؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں. پھر اللہ فرماتے ہیں کیا انہوں نے قرآن اترتے وقت وہ موجود تھے نازل ہوتے وقت؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں. کیا انہوں نے اپنے رسول حضرت اقدس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا یا دیکھا ہے؟ تو فرشتے فرماتے ہیں نہیں. تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے باوجود اتنا ٹائم نکال کے بیٹھے تھے تڑپ. تو فرشتے فرماتے ہیں جی. تو اللہ فرماتے ہیں فرشتوں گواہ رہنا, ہم نے ان مجلس والوں کی بخشش کر دی. پھر فرشتے کہتے ہیں اے اللہ ایسا شخص تھا جو شاہ سوار کو دیکھنے آیا تھا, شاہ سوار سے ملنے آیا تھا, یا کسی غرض سے آیا تھا, ناز بدر صاحب سے ملنے آیا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں اے فرشتوں کیا اس مجلس کا حصہ بنا تھا؟ فرشتے فرماتے ہیں جی کہتے اس کی بھی بخشش کر دو. تو یہ ایسی مجلس ہے. ایک صحابی ہیں, ان کی اللہ سے اتنی محبت, بکریاں چراتے تھے. ایک دن رات کو آئے, اور رات کو اکثر آتے تھے, پوچھتے تھے کہ آج کون سی آیات نازل ہوئی, کیا وحی نازل ہوئی, کیا نبی علیہ السلام نے فرمایا. ایک صحابی نے کہا کہ آج اللہ نے قسم اٹھائی کہ بے شک رزق میں دیتا ہوں, قسم کھا کر کہا. وہ صحابی ناراض ہو گئے, غصہ ہو گئے کہ ایسا کون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر اللہ کی بات نہیں مانتا, اللہ تعالیٰ نے قسم کیوں اٹھائی. ایسی صحبت اور ایسی ان کا محبت اللہ سے. آج ہماری محبت کیسی ہے؟ تہجد میں اٹھتے ہیں, نمازیں, تہجد تو دور کی بات, نمازیں پڑھی جاتی ہیں. جمعے کے دن ایک ہوتا ہے جمعہ خان, ایک ہوتا ہے عید خان, کوئی اختر خان اور جمعہ خان. ابھی پتہ نہیں علاقے والے جو ہوتے ہیں ان کو, نیک لوگوں کو, پھر علماء اور مدارس والوں کو یہ چاہیے کہ جو شخص نمازوں میں سستی کرتا ہے یا نمازوں میں نہیں آتا اس کے پیچھے جائیں اور محبت سے سمجھایا جائے. کس سے سمجھایا جائے؟ محبت سے. محبت کے وہ دو بول بولے نا تو انسان کو خریدا جا سکتا ہے, قسم خدا کی. نفرت میں وہ نہیں ہے طاقت جو محبت میں ہے. محبت سے ساری دنیا خریدی جا سکتی ہے, ساری دنیا کے دل خریدے جا سکتے ہیں. نفرت سے کچھ نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں ہوتا نفرت سے.
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو تہجد پڑھ رہے تھے. نبی علیہ السلام مسجد میں آنا ہوا، واقعے کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. جیسے ہی آنا ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیز آواز سے تلاوت کر رہے تھے اور حضرت ابو بکر پست آواز سے، آہستہ آواز سے تلاوت فرما رہے تھے. جب تہجد ختم ہوئی، نبی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر سے پوچھا، اے ابو بکر، ایک صدیق اکبر، آپ پست آواز سے تلاوت کر رہے تھے؟ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی ذات تو علیم بذات الصدور ذات ہے، دل کے حالات جانتی ہے، تو اونچی آواز سے میں کیوں تلاوت کروں؟ حضرت ابو بکر سے پوچھا، ہر صحابی کا ایک اپنا مقام ہے نا. حضرت عمر سے پوچھا، اے عمر، تو اونچی آواز سے تلاوت کر رہا تھا؟ کہتا میں اس وجہ سے اونچی آواز سے تلاوت کر رہا تھا کہ جو سوئے ہوئے ہیں ان کو بیدار کروں اور شیطان کو بھگاؤں. صحابہ انہوں نے یہ قربانی دی. ان کی پھر صحبت کیا تھی؟ نبی علیہ السلام کی صحبت تھی. آج ہماری صحبت کیسی ہے دیکھا جائے. نوجوان یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تبلیغ والوں کے ساتھ کون کون جڑتا ہے؟ ہاتھ اٹھائے، کون کون جڑتا ہے؟ سب نے اپنی تعلیموں میں بیٹھنا ہے، سب نے اپنے مشوروں میں جڑنا ہے، سب نے مرکز میں جو آپ لوگوں کی شب ہفتہ ہوگا یا شب جمعہ ہوگا اس میں جانا ہے. اور اس کے علاوہ یہاں جو ذکر ہوتا ہے اس میں لازم ملزوم شرکت کرنی ہے. دلوں کی صفائی انہی خانقاہوں میں موجود ہے اور کدھر بھی موجود نہیں ہے. ایک واقعہ سنا کے بات ختم کروں گا، میرا آگے پروگرامات ہیں، میں نے وہاں جانا ہے. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بصرہ کے جنگل میں گزر رہے تھے. ان کو راستے میں سعدون نامی مجنون ملا. کون ملا؟ اس سے الیک سلیک ہوئی. اس سے کہا السلام علیکم. اس نے کہا وعلیکم السلام، حضرت کیسے ہیں؟ کہتے کیا حال پوچھتے ہو میرا؟ بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں. کیا حال پوچھتے ہو میرا؟ ایسے راستے کی طرف رواں ہوں جہاں میرا کوئی پکار نہیں آئے گا، میں اکیلا جاؤں گا اور میری تیاری کچھ بھی نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا، رونے شروع ہو گئے. تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، روتے کیوں ہیں؟ کہتے ہیں رو رہا اس لیے نہیں ہوں کہ اولاد چلی گئی، رو رہا اس لیے نہیں ہوں کیا کہ مجھے کھانا نہیں ملتا، رو رہا اس لیے ہوں کہ میری زندگی میں وہ پل، وہ لمحہ، وہ گھڑی، وہ وقت کیوں گزرا اللہ کی یاد کے علاوہ. میں نے عبادتیں کی ہیں، میں نے ریاضتیں کی ہیں، میں نے لوگوں کو اللہ کے دین پہ لایا ہے، پتہ نہیں بخشا بھی جاؤں گا یا نہیں. پھر مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ تو باتیں بہت پیاری کرتے ہیں، بہت خوبصورت کرتے ہیں، لوگ آپ کو مجنون کیوں کہتے ہیں؟ تو اس نے کہا، اے مالک بن دینار، افسوس ہے تم پر، تم بھی دنیا داروں کی باتوں پر آ گئے ہو. میں مجنون نہیں ہوں. میرے دل میں، میرے ذہن میں، میرے جسم میں، میرے خون میں، میرے رگوں میں، میرے ہر اندام میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ لوگ مجھے مجنون کہتے ہیں. سبحان اللہ. اور لوگ، اور اس کے علاوہ مجھے دنیا میں اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ کچھ نہیں نظر آتا. سبحان اللہ. اللہ والوں کی صحبت اپنانی چاہیے. یقین جانے، بس لوگ کہتے ہیں کہ یہ علماء اور صوفیاء کھانا کھاتے ہیں، ان کے پیچھے گاڑیاں آتی ہیں، اللہ ان پہ کھلاتا ہے، یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں. کوئی ہماری کوئی ضیافت کرے، ایک بندہ شیطان کا نام لیتا ہے، اللہ اس کو رزق دیتا ہے. ایک بندہ جب اللہ کا نام لے، اللہ اس کو رزق نہیں دے گا؟ کیوں نہیں دے گا؟ لیکن ہماری سوچ ٹھیک ہونی چاہیے. آج اپنے ساتھ عہد کرنا چاہیے. کیا عہد کریں گے؟ اپنے ساتھ وعدہ کریں گے آئندہ گناہ نہیں کریں گے. سب ہاتھ اٹھائیں، آئندہ گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ. میرا بھی ارادہ ہے، آپ کا بھی ارادہ ہے. آج تک جو گناہ ہوا نن پورے سونا گناہ ہونا اچھول، بس اچھول. آئندہ بھی گناہ ہونا رکھو، آئندہ گناہ نہیں کریں گے. جس نے ہمارا دل توڑا ہے یا جو ہم سے خفا ہے، اگر وہ حق پر ہے یا ہم حق پر ہیں، اس کو مت دیکھیں، جائے ان سے معافی مانگیں.
اگر آپ لوگوں کی عزت میں کمی آ گئی تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قیامت کے دن مجھ سے عزت لے لینا۔ تو سب کو معاف کر دو، سب کو معاف کر دو، دل شیشے کی طرح صاف کر دو۔ یہ دل اللہ کا ہے، اللہ کو دو، اس میں فضول کی بغض حسد رکھ کر کیا؟ میرا نصیب آج میں نے یہاں انگور کیلے کھائے ہیں، پانی پیا ہے، یہ میرے نصیب میں لکھا تھا، یہ میرا نصیب کوئی نہیں چھین سکتا۔ اس کے بعد میں جو کھاؤں گا، جہاں جاؤں گا، یہ میرا نصیب ہے، یہ مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ آپ کا جو نصیب ہے وہ آپ کا نصیب ہے، وہ کوئی نہیں چھین سکتا۔ اکثر دنیا میں لوگوں کو دیکھا جاتا ہے، کیسے لوگوں کو؟ ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے، لیکن ان سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، ان کے فعل سے نفرت کرنی چاہیے۔ ہندو کے مذہب سے نفرت کرنی چاہیے، اس سے نفرت کرنی چاہیے، اس سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، اس کے مذہب سے نفرت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اکثر لوگوں کو ایسے دیکھا جاتا ہے جو لوگوں کو لوٹتے ہیں۔ میں اکثر دیکھ رہا ہوں، آپ لوگوں کو یہ بات کرنا چاہتا ہوں، بیٹھے ہوں گے، کاروباری بنے ہوں گے، پاس کچھ ہوگا نہیں، بولیں گے یہ ہوا ہے، اتنے پیسے یہاں انویسٹ کرو، ادھر میں وہاں دے دوں گا، یہ کر دوں گا۔ تو یہاں اکثر علماء بھی بیٹھے ہیں، اور اکثر جو کاروباری لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو سمجھدار ہیں۔ جو علماء بیٹھے ہوتے ہیں باتوں میں آ جاتے ہیں، 10 لاکھ روپے دے دو، 5 لاکھ، غریب کے پورے عمر کا سرمایہ ہوتا ہے، ماہانہ 2-3 مہینے پیسے دے کے غائب ہو جاتے ہیں۔ آج کل پھر یہ سسٹم شروع ہوا ہے، اس چیزوں سے بچیں۔ اور فون بس کان سے لگائی ہوتے، ادھر کا مال ادھر، ادھر کا مال ادھر، بس۔ یہ مجھے آج ایسا ہوا، ایک مولانا صاحب میرے پاس آئے، مجھے کہہ رہے تھے جی میں نے بیگم کا سونا بیچا، بہن کا سونا بیچا، 13-14 لاکھ روپے جمع کیے، اس کو دیے، اس نے پہلے 2-3 مہینے 50-60 ہزار روپے انویسٹ دیتا رہا، اور میں کہتے انویسٹ کرو، پھر اس کے بعد غائب۔ وہ مولانا صاحب کہہ نظر ہی نہیں آ رہا جی کہاں پہ ہے۔ تو ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے۔ کوئی پراپرٹی کے نام پہ لوٹ رہا ہے، کوئی کس نام پہ لوٹ رہا ہے، اپنی عقل ہونی چاہیے۔ اگر کچھ کام بھی کریں، دنیا کا کام بھی، تو استخارہ کروا کے کریں، اس میں بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اور آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پیارا استاد دیا ہوا ہے نیاز بادر صاحب کی شکل میں، قسم اٹھا کر کہتا ہوں، میں ساری جگہ پہ گھومتا ہوں، میں پورے صوبے کے علاوہ میں پورے پاکستان میں گھومتا ہوں، لیکن بس منہ پہ تعریف نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن آپ لوگ ان کے شاگرد ہیں، آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگ کیوں اپنے استاد کے دستے بازو نہیں بنتے؟ اگر آپ لوگوں کی وجہ سے ایک بندہ راہ راست پر آئے، ایک بندہ جہنم سے نکل کر جنت میں جانے والا بن جائے گا، تو آپ کی نجات کے لیے خیر کا سبب بنے گا۔ تو آپ لوگ یہ کیوں نہیں کرتے؟ پہلے مجھے اس بات کا جواب دیں۔ میں ابھی آیا ہوں، میں نے ان سے پوچھا ہمارے مرکزی اجتماع ہوتا ہے، میں نے کہا اس بار فنڈ کیوں کم آیا؟ تو انہوں نے فرمایا ہم 9-10 ساتھی رہ گئے۔ یہ کیوں ایسے ہو رہا ہے؟ یہاں ساتھی کیوں غافل ہو چکے ہیں؟ دوسری بات میری سنیں، یہ بات تو کر لی، جو ساتھی اپنے استاد کا نہیں بنا وہ کسی کا نہیں بن سکتا۔ اپنے استاد کے ساتھ مخلص رہیں اور اپنے استاد کے ساتھ رہیں۔ ادھر 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 اور ادھر سے کچھ نہیں ملتا۔ فیض آپ کو یہاں سے ملے گا اور بڑے حضرت سے ملے گا، مرکز سے ملے گا۔ تو یہاں آپ لوگوں نے جڑنا ہے۔ یہ جتنے لڑکے بیٹھے ہوں اپنے ساتھ دل میں عہد کر لیں اور یہاں ذکر کی مجلسیں آباد کریں، اور یہاں پہ آپ لوگ خانقاہ اس سے زیادہ لوگوں کو لائیں، تاکہ یہ مجبور ہوں کہ ہم نئی خانقاہ کے لیے جگہ لیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ کس دن آپ کا ذکر ہوتا ہے؟ اتوار والے دن سب نے یہاں حاضر